اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑا ہے جو اپنی صفات میں بڑا ہے، جو غلام مصطفیٰ ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میرے محبوب آپ UAT والوں کو بتا دے، میں بتا رہا ہوں ان کی طرف سے کہ اس وقت تک کوئی مرد عورت کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک غلام مصطفیٰ بن کے نہ دکھائے، جب تک اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو، طریقوں کو اور آپ کے اخلاق کو، کردار کو جب تک وہ اپنائے گا نہیں، اللہ کی نظروں کو نہیں بھائے گا۔ لوگوں نے تو فرعون کو خدا بنایا، لوگوں نے تو شداد کو سجدے کیے، لوگوں نے کیسر اور کسرا کو سجدے کیے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ انسان ہی نہیں تھے۔ اگر میں اور آپ اس حال میں مرنا چاہتے ہیں کہ دنیا پرسکون گزرے، عزت عافیت سے گزرے اور اللہ بھی راضی ہو جائے، تو میرے عزیزوں، میرے بچوں، میری بچیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، وہ ساری محنت اندر ہے۔ اچھے انسان کا معیار کیا ہے؟ غلام مصطفیٰ، غلام محمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آپ کا طریقہ، آپ کی اطاعت، آپ کی سیرت میں ڈھلنا، یہ کامیابی ہے۔ پڑھائی تو موت تک ہے، آگے کیا کرو؟ سارے انجینئر ہیں جو باہر پھر رہے ہیں۔ تو مالدار بننا بڑائی نہیں ہے، مالدار بننا بڑائی نہیں ہے، نیک اچھا انسان بننا بڑائی ہے۔ اور میرے دیش میں تمہیں قسم اللہ کی اٹھا کے کہتا ہوں، میرے دیش کا زوال نہ نون لیگ کی وجہ سے ہے، نہ قاف لیگ کی وجہ سے ہے، نہ پیپل پارٹی کی وجہ سے ہے، نہ PTI کی وجہ سے ہے۔ میرے دیش کا زوال بد اخلاقی کی وجہ سے ہے، بد اخلاقی کی وجہ سے ہے، بد اخلاقی کی وجہ سے ہے کہ آج بازاروں میں جاؤ، شہروں میں جاؤ، دیہاتوں میں جاؤ، انسان نہیں ملتے، مرد عورت ملتے ہیں، انسان نہیں ملتے، اور انسانوں پر فیصلے ہوتے ہیں۔ میرے رب کا ایک قانون ہے، جس قوم میں انصاف ہوگا، سچائی ہوگی، دیانتداری ہوگی، وہ اللہ کو گالیاں بھی دیتے ہوں گے تو اللہ ان کو عزت دے گا دنیا میں۔ جس قوم میں سچائی ہوگی، دیانتداری ہوگی اور عدل ہوگا، اس قوم کو اللہ اونچا کرے گا، چاہے مسلمان ہیں اور چاہے کافر ہیں۔ جس قوم میں ظلم ہوگا، جھوٹ ہوگا، دھوکہ ہوگا، اس قوم کو اللہ ذلیل کرے گا، چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم ہیں۔ 56 ملک ہیں اسلامی، ذلت کی پستیوں میں ہیں، گندگی کے کیڑے کی طرح گندگی میں پھر رہے ہیں 56 ملکوں کے ساتھ، اور ایک ملک اس میں ایٹمی طاقت ہے، عزت کہاں گئی؟ ٹیکنالوجی ہے، عزت کہاں گئی؟ اخلاق بگڑ گئے، جھوٹ پھیل گیا، ماں باپ کی نافرمانی۔ تو محمدی ہونے کا ایک حصہ عبادت ہے۔ اب سب سے کہتا ہوں نماز نہ چھوڑنا، اور اب رمضان آ رہا ہے، روزے نہ چھوڑنا۔ یہ اللہ کی بخشش کا مہینہ ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، لیکن اس کے بعد میرے نبی کے اخلاق کہ میں چلتا پھرتا محمدی نظر آؤں، میں چلتا پھرتا محمدی نظر آؤں، میرا بول چال ڈھال رفتار گفتار وہ محمدی نظر آئے، سیکھنا پڑے گا۔ اللہ کا قانون ہے کہ سچائی کے ساتھ عزت ملتی ہے، دیانتداری کے ساتھ عزت ملتی ہے، انصاف کے ساتھ عزت ملتی ہے۔ جس دیش کا وکیل بے گناہ کو 302 میں پھانسی پہ چڑھوا دے، اور جس دیش کا جج پیسے لے کر بے گناہ کو پھانسی کی سزا دے دے، اور جس دیش کا مدعی جان بوجھ کے بے گناہ کی FIR میں نام دے کر اسے میں جیلوں میں جاتا ہوں، کتنے بے گناہ پھانسی چڑھ گئے۔ جس نے FIR کٹوائی وہ پکڑا گیا، جس وکیل نے وکالت کی برباد ہو گیا، جس جج نے پیسے لے کے فیصلہ دیا برباد ہو گیا۔ میرے دیش میں تو انصاف بھی بک جاتا ہے، تو میں سیاستدانوں کو کیا رہوں؟ میرے دیش کا ڈاکٹر نہیں ہے، تاجر ہے، وہ گاہک، وہ مریض کو دیکھ کے ایز اے گاہک آ گیا، کسٹمر آ گیا۔ ڈاکٹر ختم ہو گئے۔ جب میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے 60s میں، تو ڈاکٹر کا ایک امیج تھا اس سے بھی بلند
کہ وہ مسیحا ہوتا تھا. لالچ یہ نہیں کہ ان میں وہ کمائی نہیں کرتے تھے، فیس نہیں لیتے تھے، ارے وہ وحشی نہیں تھے، وہ جانور نہیں تھے، انسان تھے. آج سفید کوٹ میں کالے دل والا پھر رہا ہے، جس نے مریض کو لوٹنا ہے، مر جائے اس کی بلا سے، مریض کو لوٹنا ہے. چلو ڈاکٹر ناراض ہو جائیں گے، وکیل ناراض ہو جائیں گے، میرے دیس کا مسجد کا ممبر بھی برباد ہے. ایسے خطیب بیٹھے ہیں جو امت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، انہیں امت پنے سے نکال کر انہیں فرقوں میں بانٹ رہے ہیں، ان میں نفرت کی آگ بھڑکا رہے ہیں، ان کو ایک دوسرے کے دست و گریباں کر رہے ہیں، ان کو مارنے مرنے تک پہنچا رہے ہیں. دین پیش کرنے کی بجائے آگ، ان کے منہ سے دین نہیں نکلتا، ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے. چلو میں اپنی برائی کرتا ہوں تاکہ ڈاکٹر ناراض نہ ہو جائیں، وکیل ناراض نہ ہو جائیں. ہے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ دنیا کا سب سے بڑا زوال ہے، یہ بچے نوجوان بچیاں سن لو میری بات، دنیا کا سب سے بڑا زوال قیامت ہے کہ ہر شے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. اوئے ہوئے ہوئے. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. میرے رب کی قسم قرآن ہلا کے رکھ دیتا ہے اگر اس کے ترجمے کا پتہ ہو. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت. قیامت اس کائنات کا سب سے بڑا زوال ہے کہ اللہ زیر و زبر کر دے گا پوری کائنات. کیسے ہے گی؟ سنو اپنے نبی کی زبان میں، یا رسول اللہ متی تقوم الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کو پتہ ہے. پوچھنے والے نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی؟ بیٹیاں سن لیں غور سے، بیٹے بھی، یا رسول اللہ کوئی نشانی؟ تو میرے نبی نے کہا ان تلد الامۃ ربتہا. بہت سی ماؤں کا دل دکھے گا. میرے نبی نے کہا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو کیا مت آ جائے. بیٹے نہیں کہا کہ بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن جب بیٹیاں بھی بدتمیز ہو جائیں گی اور ماؤں کے سینے میں تیر ماریں گی تانے کے طنز کے. میرے رب کہتے جب دنیا سے اسلام مٹ جائے گا اور قیامت آئے گی، اور جب سب زنا شراب پھیل جائے گا قیامت آئے گی. میں یا رسول اللہ کروڑوں درود و سلام آپ پر. آپ کہہ رہے ہیں سن رہی ہو یہ چیز ساری، تمہاری مائیں بھی بیٹھی نظر آ رہی، جب بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو کیا مت آ جائے کہ جب بد اخلاقی آئے گی تو کیا مت آئے گی، جب بد اخلاقی آئے گی تو بگاڑ آئے